السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیو، امید ہے سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بھائیو، میری کوشش یہی رہتی ہے کہ تمام کلمہ پڑھنے والے مل جل کر رہیں، ایک دوسرے سے محبت کریں، لیکن ان تمام مسلمانوں کے بیچ میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بار بار نفرت پھیلانے کا کام کر رہے ہیں۔ ایک واٹس ایپ گروپ ہے جس پر یہ ایک پوسٹ خوب وائرل ہو رہی ہے، کئی لوگوں میں شیئر کی جا رہی ہے، میرے پاس بھی آئی ہے۔ میں نے سوچا اس کے بارے میں اپنے عام مسلمان بھائیوں کو آگاہ کریں، اور آپ بھی پڑھیے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ اس پوسٹ میں کیا لکھ کر لوگوں کو بھڑکایا جا رہا، تاکہ لوگوں میں نفرت پھیلے۔ ایران کے حوالے سے ہے، تو یہ پیج آپ پڑھیے۔ ایرانی رہنما اور مرجیہ اپنی کتاب تحریر الوسیلہ میں لکھتا ہے کہ اگر آپ اونٹ یا بکری کے ساتھ بدفعلی کرتے ہیں تو اس کا گوشت مسلمانوں کو بیچنا حرام ہے، البتہ غیر مسلموں کو بیچا جا سکتا ہے۔ خمینی لکھتا ہے کہ 9 برس سے کم عمر کی بچی کے ساتھ شادی کی جا سکتی ہے مگر مباشرت نہیں، اور خمینی ملعون لکھتا ہے کہ کنواری خواتین قیدیوں کا پھانسی دینے سے پہلے ریپ کیا جائے ورنہ وہ جنت میں جا سکتی ہیں۔ اور یہ ایران کا نام نہاد انقلابی رہنما خمینی جماعت اسلامی اور تنظیم اسلامی والوں کا رول ماڈل ہے، اور ان دونوں جماعتوں کے بانی مودودی اور ڈاکٹر اسرار اس خمینی ملعون کے گن گاتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر نیچے لکھتے ہیں، رافضی ایران اور اس کی سازشوں کا پردہ چاک کرنے کے لیے یہ گروپ ضرور جوائن کریں۔ اس طرح کی پوسٹیں مسلمانوں میں چلائی جا رہی ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ اگر کوئی عام مسلم ان پوسٹوں کو پڑھے گا تو بھائی اس کے اندر ایران کے حوالے سے نفرت تو بڑھے گی۔ اور ایران کرتا کیا آیا ہے ابھی تک، دنیا نے ایران پر کیا ہے ابھی تک، یہ بات ہم لوگوں سے چھپی نہیں ہے۔ عرب اس وقت کیا کر رہے ہیں اور پچھلے کئی سالوں سے عرب کیا کرتے آئے ہیں، یہ بات بھی لوگوں سے چھپی نہیں ہے۔ ابھی جب فلسطین کا مسئلہ چل رہا تھا، بلکہ ابھی بھی چل رہا ہے، اس معاملے میں عرب دیش اور ایران کیا کیے ہیں، یہ بات تمام سنی حضرات کو معلوم ہے۔ ایران کس طرح فلسطین کے حق میں آیا ہے، ایران فلسطین کے حق میں آیا، اپنا جان و مال کا نقصان کیا، اس پر یہ کچھ سنی مولوی، کچھ عوام مل کر سنی عوام کو ورگلاتے ہیں اور ایران کے بارے میں اس طرح بری باتیں سنی عوام میں پیش کرتے ہیں، تاکہ یہ سنی حضرات جو ہیں یہ شیعوں سے اپنی دشمنی جاری رکھیں۔ اس کا مطلب یہی ہے، اور کئی گروپ ایسے ہیں جس پر اس سے خطرناک باتیں لکھ کر چلائی جا رہی ہیں۔ ان سے حل کیا ہوگا بتائیے آپ ہمیں؟ بہت سارے سنی حضرات لکھتے ہیں کہ وہ رافضی ہیں، کافر ہیں، مسلمان ہی نہیں ہیں، مسلمانوں کا رافضیوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ رافضی ان کے حساب سے مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو تھوڑا سا اس پر ہم آج پھر سے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جو سنی اور شیعہ کا اتنا بڑا فاصلہ ہوا ہے عقیدے میں اور عمل میں اور طریقے میں، یہ کیسے شروع ہوا ہے، کیا اس کی حقیقت ہے؟ اگر ہم سچ نہیں بولیں گے تو دنیا میں تو ہم تھوڑا بہت چلو جی لیں گے، ہو سکتا ہے ہم کو عزت بھی ملے، لیکن مرنے کے بعد جو لوگ مسلمانوں میں تفرقہ ڈالتے ہیں، مسلمانوں کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں، تو ان کا برا انجام ہوگا۔ تو میں آپ کو بتایا دیتا ہوں اور یہ سوال بھی کر رہا ہوں ان مسلمانوں سے جو لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان صرف سنی ہی ہیں، ان سے میں سوال کر رہا ہوں، یہ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں تمام صحابہ کرام تھے، بہت سارے مسلمان تھے، تو وہ جو صحابہ کرام تھے وہ اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ کیا اہل حدیث دیوبندی بریلوی یا اہل سنت والجماعت کہتے تھے؟ تو کوئی اس کا ثبوت نہیں دکھا سکتا کہ صحابہ کرام اپنے آپ کو سنی کہتے ہوں، اہل حدیث دیوبندی بریلوی کہتے ہوں، کوئی نہیں دکھا سکتا۔ وہ سب اپنے آپ کو ایک امت سمجھتے تھے اور مسلمان تھے، انہی ناموں سے وہ فخر محسوس کرتے تھے۔ آج کا مسلمان دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم صحابہ کرام کے ماننے والے ہیں، نبی اور آل نبی کے ماننے والے ہیں،
تو نبی اور آل نبی کے ماننے والے ہو تو نبی اور آل نبی نے یا ان کے ساتھیوں نے کب کہا ہے کہ میں سنی ہوں؟ انہوں نے تو نہیں کہا، لیکن آج ان کے جو ماننے والے ہیں وہ سینہ ٹھوک رہے ہیں کہ میں سنی ہوں، فلانے دیوبندی ہیں، وہ اہل حدیث ہیں، وہ شیعہ ہیں، وہ رافضی ہیں۔ ہم؟ آپ جب ان نیک لوگوں کے ماننے والے ہو تو ان کے طریقے کو کیوں چھوڑا؟ کس کے کہنے پر چھوڑا؟ اور کس نے کہا آپ سے چھوڑنے کو؟ لیکن آپ تو فرقہ پرست مولویوں کے چکر میں پڑ کر کے فرقوں میں بٹ گئے، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دور مبارک ختم ہوا، خلافت شروع ہوئی۔ جب مولا علی علیہ السلام خلیفہ بنے ہیں، پھر مولا علی سے ایک گروہ نے بغاوت کی، وہ بڑا گروہ تھا۔ تو جب بغاوت ہوئی تو ادھر دو گروہ بن گئے۔ ایک گروہ وہ تھا جو مولا علی کے ساتھی تھے، مولا علی سے محبت کرنے والے تھے، مولا علی پر اپنی جان چھڑکنے والے تھے اور مولا علی کی بیعت کیے ہوئے تھے، مولا علی کو اپنا امیر المومنین مانے ہوئے تھے، جو کہ سچے مسلمان تھے اور وہی مومن تھے اس وقت۔ ایک گروہ تھا جنہوں نے انکار کیا کہ ہم علی کی بیعت نہیں کریں گے، بلکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ علی سے زیادہ خلافت کے حقدار تو ہم ہیں، یہ وہ سمجھتے تھے۔ تو ان کی کوشش یہی تھی کہ علی کے بجائے ہم کو خلیفہ بنایا جائے۔ تو بھائی وہ جو دوسرا گروہ تھا وہ اپنے آپ کو شیعہ معاویہ کہتا تھا۔ مطلب یہ ہوا کہ ایک گروہ امام علی کے ماننے والوں کا، ایک گروہ معاویہ کے ماننے والوں کا، یہ دو گروہ تھے۔ اس سے پہلے مسلمانوں میں دو گروہ اتنے بڑے بڑے گروہ نہیں ہوئے تھے۔ ہاں چھوٹ پٹ باتیں تو ہوئی ہیں، کسی سے اختلاف رائے بھی ہوا ہے، لیکن یہ بھاری تفرقہ اسی وقت ہوا ہے۔ پھر اس تفرقے میں بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، کئی جنگیں ہوئی ہیں، بہت سارے مسلمان شہید بھی ہوئے ہیں۔ تو میں سوال کر رہا ہوں تمام مسلمانوں سے کہ اس وقت جو شیعہ علی تھے، اپنے آپ کو علی کے ماننے والے کہتے تھے، تو اسی طرح آج بھی شیعہ علی موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں سینہ ٹھوک کر کہ میں علی کا ماننے والا ہوں۔ ہاں یہ مان سکتا ہوں کہ کچھ باتیں شاید علم آتے آتے کچھ چیزوں میں فرق آ گیا ہو، کچھ طریقوں میں فرق آ گیا ہو، کچھ کلچر میں فرق آ گیا ہو، لیکن جو مین بات تھی کہ ہم علی کے ساتھی ہیں، تو اسی طرح آج بھی شیعہ علی اپنے آپ کو علی والے، علی سے محبت کرنے والے، علی کے گروہ والے اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ کلیئر ہو گیا؟ تو میں پوچھ رہا ہوں اس وقت جو شیعہ معاویہ تھے لاکھوں کی تعداد میں، وہ سارے کے سارے کہاں غائب ہو گئے؟ ایک بھی ایسا نہیں ہے جو آج کہتا ہو کہ میں شیعہ معاویہ ہوں۔ شیعہ علی جتنے اس دور میں تھے اس سے زیادہ آج بھی ہیں۔ شیعہ معاویہ لاکھوں تھے، آج ایک بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ سب کہاں غائب ہو گئے بتائیے بھائی؟ یہ سوال میں نے کئی عالموں سے پوچھا، کسی نے اس کا جواب نہیں دیا کہ جب شیعہ علی اور شیعہ معاویہ دونوں گروہ تھے اور دونوں کی طرف لاکھوں کی تعداد تھی، شیعہ علی آج بھی موجود ہیں، تو شیعہ معاویہ کہاں غائب ہو گئے؟ کیا سب کی سب ختم ہو گئے؟ یا پھر جو شیعہ معاویہ تھے انہوں نے اپنا نام بدل کر سنی رکھ لیا ہے؟ کیا ہے اس کا جواب؟ میں نے یہ سوال سوشل میڈیا پر بھی پوچھا تو سوشل میڈیا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں کچھ حد تک یہ بات صحیح ہے کہ اس دور میں جو شیعہ معاویہ تھے وہ دھیرے 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 نام بدل کر آج کل کے سنی ہی کہے جاتے ہیں۔ آپ تحقیق کیجئے، پوچھئے لوگوں سے کہ جب اتنی بڑی تعداد میں لوگ تھے تو ایک گروہ آج بھی موجود ہے، دوسرا وہ پورا گروہ کیسے غائب ہو گیا؟ مطلب صاف ہے کہ شیعہ معاویہ نے اپنا نام بدلا ہے تاکہ ہم سنت والے کہے جانے لگے۔ سنی سے کئی عالم دین یہ مراد لیتے ہیں اور کہیں تک صحیح بھی ہے کہ سنی سے مراد یہ ہے کہ ہم لوگ سنت پر چلنے والے ہیں، سنت پر عمل کرنے والے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، ہے نا بھیا؟ چلیے مان لیا
کہ آپ سنت پر عمل کرتے ہو، اس لیے اپنے آپ کو سنی کہتے ہو۔ تو میں سوال پوچھ رہا ہوں کہ مولا حسن اور مولا حسین علیہ السلام یہ شیعان علی میں سے تھے اس وقت۔ کوئی مان سکتا ہے کہ مولا حسن اور مولا حسین سے زیادہ کوئی سنت پر چلنے والا ہے، یا اس وقت تھا، یا آج ہے؟ تو ہر کوئی چلا کر کہے گا کہ بھیا ہم لوگ تو ایک معمولی مسلمان ہیں، ہم لوگوں سے لاکھ گنا زیادہ مولا حسن اور مولا حسین سنت پر چلنے والے تھے۔ تو اگر آج کے مولوی کہتے ہیں کہ سنت پر چلنے کی وجہ سے ہم سنی ہیں، تو اس حساب سے تو مولا حسن اور حسین بھی سنی ہوئے، ان سے بڑا کوئی سنی ہے ہی نہیں۔ اگر سنت کی نسبت سے آپ کہتے ہو تو معلوم یہ ہوا کہ یہ صرف نام رکھ لیا گیا ہے، لیکن حقیقت تو یہی ہے، اور میرا دل بار بار کہتا ہے کہ اس وقت کے جو شیعہ معاویہ تھے تو وہ اس نام سے تھوڑا گھبرانے لگے کہ یہ نام شیعہ علی کے آگے چل نہیں سکتا، ٹک نہیں سکتا، اس لیے شیعہ معاویہ جو ہم لوگ تھے تو اس نام کو ہٹاؤ اور سنی کہنے لگو، اس میں بچت ہے۔ تو بھائی کوئی نہ کوئی تو سوال آپ سے پوچھے گا کہ اس وقت کے شیعہ علی، مطلب جو اس وقت نام تھا، وہ لوگ تو آج موجود ہیں، شیعہ معاویہ کہاں غائب ہو گئے؟ تو یہ جو جھوٹ بولا جا رہا ہے، تو بھیا یہ دنیا میں آپ بول سکتے ہو، مرنے کے بعد ان ناموں کی وجہ سے اگر ہم ایک دوسرے سے جدا ہیں، فرقوں میں بٹے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہیں، تو بھیا اس پر اللہ سوال کرے گا، اور جو لوگ مسلمانوں کی جمعیت کو توڑتے ہیں ان کو عذاب ضرور ملے گا۔ تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھائی اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں اور ایران کو یا ایران کے رہنے والوں کو یا شیعوں کو اتنا برا اپنی عوام میں ثابت کر رہے ہیں، تو اسی لیے میں نے ان سے سوال کیا ہے کہ آپ اپنی پہچان تو بتائیے بھائی۔ ہو سکتا ہے کچھ مسلم بھائی میری ان باتوں سے سنتشٹ نہ ہوں، کچھ لوگ ناراض بھی ہوں، لیکن بھائی میرے یہ سچائی ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، اہل سنت حضرات کے پاس قرآن ہے، شیعہ حضرات کے پاس بھی قرآن ہے۔ اہل سنت حضرات کے پاس وہ حدیثیں ہیں جو آپ علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں، ان حدیثوں کو محدثین نے کئی سیڑھیوں سے لے کر کے کتابوں میں جمع کر دیا ہے، ٹھیک ہے، جو حدیث کی کئی کتابیں ہیں۔ اسی طرح شیعہ حضرات کے پاس امام علی علیہ السلام کے کئی خطبات ہیں، بلکہ خطبات کا پورا مجموعہ ہے، جو نہج البلاغہ کتاب ہے اس میں مولا علی کے خطبات موجود ہیں۔ کوئی مسلمان اگر سوال کر دے کہ بھائی قرآن ہم لوگ پڑھتے ہیں، حدیث بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں، تو مولا علی کے جو خطبات ہیں تو ان خطبات کو سنیوں نے کیوں چھوڑ دیا؟ کیا مولا علی کے خطبات کی سنیوں کو ضرورت نہیں تھی؟ کیا وہ خطبات اچھے نہیں تھے؟ کیا مولا علی سنیوں کے رہنما نہیں تھے؟ کیا مولا علی سنیوں کے امیر المومنین نہیں تھے؟ کیوں چھوڑ دیا مولا علی کے خطبات کو؟ تو اس کا جواب میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ 99% مولانا خاموش ہو جائیں گے، لیکن اس کا جواب نہیں دے پائیں گے کہ سنیوں نے مولا علی کے خطبات کو شیعہ کی کتاب کیوں گھوشت کر دیا۔ آج اگر آپ دیکھیں گے تو اہل سنت کے لگ بھگ سارے مدرسوں میں، ساری مسجدوں میں نہج البلاغہ آپ کو نہیں ملے گی۔ مطلب مولا علی کے جو مین خطبات ہیں وہ سنی حضرات کے پاس نہیں ہیں۔ تو بھیا کیوں نہیں ہیں؟ مولا علی کی اتنی پیاری باتیں شیعہ کے پاس کیوں ہیں، سنی کے پاس کیوں نہیں ہے؟ کوئی جواب نہیں دے گا۔ پھر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھیا یہ اختلافی مسئلے اتنا نہ اچھالیے، عمل کیجیے۔ تو بھائی میں بھی یہی چاہتا ہوں، آدمی کا دماغ جب تک شانت نہیں ہوگا، سنتشٹ نہیں ہوگا، تب تک کوئی بھی عمل کرے اس عمل میں اتنی جان نہیں ہوگی۔ آدمی جب شانت رہے اور یقین ہو جائے کہ ہاں یہ ایسا ہے، پھر وہ عمل کرے گا، تب انشاءاللہ وہ عمل اچھی طریقے سے ہوگا۔ تو یہی باتیں یاد آ گئی، میں نے سوچا اپنے بھائیوں کو بتاتا ہوں۔ ان باتوں کے بارے میں آپ کے کیا رائے ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو آپ کمنٹ کیجئے، انشاءاللہ اس میں سدھار ہوگا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔